السلام علیکم، میں ہوں محمد مویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ لاسٹ ٹائم ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بات کی تھی۔ اب جو نبی ہیں جن کے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پرپوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور اس کی وجہ سے آپ کے جو والد تھے وہ آپ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، اور جو باقی آپ کے 11 بھائی تھے وہ اس بات سے نفرت کرتے تھے کہ یہ ہمارے جو والد ہیں وہ ان سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ آپ سے بڑی جیلسی فیل کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب آپ لوگ تمام بھائیوں نے اس بات کا آپس میں پلان بنایا کہ ہم سب باہر چلتے ہیں اور یوسف کا قتل کر دیتے ہیں، تو ایک بھائی نے کہا بھائی ایک کام کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کرتے کہ اس کو کسی قتل نہیں کرتے، ہم کسی کنویں میں بند کر دیتے ہیں جہاں پانی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ صحیح ہے، تو آپ سب نکلنے لگے۔ تو جب سارے نکلنے لگے تو آپ نے کہا، تمام بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یوسف کو بھی ہم ساتھ لے آتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے کہ اگر تم ان کو لے گئے اور کوئی بھیڑیا کھا گیا، پھر انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ جانے تو دیں، ہم لوگ کھیلنے جا رہے ہیں۔ تو وہ لے جاتے ہیں۔ حضرت جب تمام 12 کے 12 بھائی باہر جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 کے 11 ایک کنویں میں دھکا دیتے ہیں، اور کنواں بھی ایسا ہے جو اوپر سے اس کو پیک کر دیتے ہیں، وہ مطلب کوئی چیز اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور گھر آ کر وہ اپنے والد سے کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے گریہ وزاری کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور اس ثبوت کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر کسی جانور کا خون لگا دیتے ہیں اور لا کر دکھاتے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو وہ اس طرح حضرت جو یعقوب علیہ السلام ہیں وہ غم میں نڈال ہو جاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا۔ پھر اس کنویں کے نزدیک کچھ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے جو وہاں پر پانی کے لیے رکتا ہے، اور وہ جیسے ہی پانی کے لیے ڈول ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک جوان لڑکا اس کے اندر خوبصورت سا لڑکا موجود ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال دیتے ہیں، اور وہاں سے وہ مصر کی طرف جاتے ہیں۔ جب وہ مصر پہنچتے ہیں تو وہاں کا جو بادشاہ ہوتا ہے جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قافلے سے خرید لیتا ہے، اور زلیخا کو کہتا ہے کہ بھئی اس کو رکھو، اس کو پالو، اور یہ بچہ ہمارے کیا پتہ ہم اس کو گود لے لیں۔ تو جب زلیخا آپ کو دیکھتی ہے تو وہ آپ پر آپ دیدہ آپ کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کمرے میں لے کے جاتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ بدکاری کریں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کو بالکل اچھا نہیں سمجھتے ہوئے اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس سے مجھے بچا۔ تو وہ کہتی ہے کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہیں زمانے بھر میں بدنام کر دوں گی کہ تم نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی دروازے کی طرف جانے لگتے ہیں اس سے خود کو بچانے کے لیے اس سے، تو پیچھے سے آپ کو کرتا پکڑتی ہے، جیسے ہی پیچھے سے کرتا پکڑتی ہے تو آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ جاتا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہوتی ہے کہ اسی وقت عزیز مصر جو اس کا شوہر ہوتا ہے زلیخا کا، وہ گیٹ پر آ جاتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو پھر وہ سارا کا سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پہ لگا دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پھر قاضی کو بلاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی اس پر آپ فیصلہ کریں کیا ہوگا۔ تو قاضی کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ بھائی تم بتاؤ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کہہ رہا، یہ جتنا بھی کارواں کھڑا ہے میں ایک بچہ جو ہے یہ بچہ میری گواہی دے گا۔ تو بچہ کہتا ہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب حضرت یوسف علیہ السلام اس بدکاری میں شامل ہے، اور اگر نہیں پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس میں گنہگار گار جو ہے وہ زلیخا ہے۔ تو دیکھا جاتا ہے تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، تو وہ عزیز مصر بڑا شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے زلیخا یہ سارے کی حضرت دے رہا ہے، یہ جو بندہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام یہ اس گناہ میں شامل نہیں ہے۔ تو پھر یہ بات پورے وہاں پر مصر کے اندر عام ہو جاتی ہے کہ زلیخا ایک نوجوان لڑکا یوسف کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ تو تمام عورتیں جو تھیں وہ طرح کی باتیں کرنے لگ گئی، تو اس نے پھر کیا کیا، اس نے ان تمام عورتوں کو اپنے دربار میں دعوت دی کہ آپ لوگ دعوت پہ آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں موجود تھے، تو جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام عورتیں دیکھتی ہیں تو وہ ان کے ہاتھ میں ایک چھری اور کچھ پھل دے دیتی ہے زلیخا کہ تم اس کو کاٹو۔ وہ کاٹتے کاٹتے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنی مشغول ہو جاتی ہے کہ ان کا اندازہ نہیں ہوتا، اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہے۔ تو کہتی ہیں یہ دیکھو یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہوں، یہ بہت خوبصورت ہے وہ لڑکے کی۔ وہ جو عورتیں تھیں وہ کہتی ہیں واقعی بہت خوبصورت ہے یہ تو۔
تو پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے لے گئی تھی اگر تم میرے عشق میں مبتلا ہو کہ مجھے اپنا لیتے تو ٹھیک ہے ورنہ تمہیں قید کر دیتی. تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے قید ہی کر دے، بس اس کے شر سے بچا. تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اور آپ قید میں چلے جاتے ہیں. جیسے آپ کو قید میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں پر 2 بندے موجود ہوتے ہیں. ایک بندہ ہوتا ہے جو شراب خانے میں کام کرتا ہے اور ایک بندہ ایسا ہے جو پکوان وغیرہ میں کام کرتا ہے. تو جو پکوان والا ہوتا ہے وہ اگلے دن حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ یار میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کسی جگہ پر درباری لگا ہوں اور شراب پہ شراب پلایا جا رہا ہوں. اور ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ جانور آ گئے ہیں اور وہ چونچ مارے چلے جا رہے ہیں. تو جو شراب کا خواب سنا رہا ہوتا ہے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تم یہاں سے آزاد ہو جاؤ گے اور اسی دربار کے اندر تم درباری لگو گے اور تمام کو شراب پلاؤ گے. جو پکوان والا کہتا ہے وہ کہتا ہے میرا بتائیں. تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ ہوگا کہ تم یہاں سے تمہیں سزائے موت ہوگی اور تمہاری لاش کو جانور کھائیں گے. اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اس کو سزائے موت ہوتی ہے، اس کے لاش کو جانور کھا جاتے ہیں، پرندے وغیرہ، اور وہ سکی بن جاتا ہے. تو ایک مرتبہ جو بادشاہ تھا وہاں کا عزیز مصر، وہ اس کو خواب آتا ہے کہ 7 پتلی دبلی گائیں 7 موٹی گائیں وہ کھا رہی ہیں. تو بولتے ہیں خواب کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہے میرے. تو وہ جو ساکی جو تھا جس نے شراب کا خواب سنایا تھا اس کے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل تعبیر سے ہی بتائی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ بادشاہ سے کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلاؤ، وہ تعبیر سے ہی بتائیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بہت زیادہ قحط پڑے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ بارش اتنی ہوگی کہ تمہارا غلہ پورا بڑھ جائے گا. تو ایسے ہوتا ہے کہ 7 سال قحط پڑتی ہے اور 7 سال غلہ بڑھ جاتا ہے. تو اس دوران جب کہ قحط پڑتا ہے تو جہاں پر آپ کے بھائی اور آپ کے والد گرامی رہتے ہیں وہ وہاں سے یہاں پر آتے ہیں. اچھا وہاں سے بھائی آپ کے یہاں پر آتے ہیں کیونکہ قحط کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں سے وہ یہاں پر آتے ہیں کہ ہم یہاں سے جو اناج کی بوریاں ہیں وہ لے جائیں تو قحط میں ہمارے کام میں آئیں گی. جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ میرے بھائی ہیں. تو وہ کچھ کہتے نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں نیکسٹ ٹائم اپنے جو باقی بھائی رہ گئے ہیں ان کو بھی لے کر آنا ورنہ میں نہیں کروں گا. اور کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے وہاں پہ جو درباری تھے ان سے کہا کہ ان کی جو غلے کے پیسے انہوں نے دیے واپس بوری میں خاموشی سے رکھ دو تاکہ ان کو وہاں جا کے مل جائے. وہ گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں اپنے والد سے کہتے ہیں کہ بھائی باقی بھائیوں کو بھی دینا ہے ورنہ وہ نہیں دیں گے. انہوں نے کہا صحیح ہے. تو اور پیسے بھی دیکھے تو خوش ہو جاتے ہیں. تو پھر نیکسٹ ٹائم جب آتے ہیں تو بھائیوں کو لے کے آتے ہیں. تو پھر وہ پہچان لیتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ میں ہی یوسف ہوں کہ جو معاملات تم نے کیے تھے میرے ساتھ. تو وہ حیران ہو جاتے ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ گھر کے معاملات بہت خراب چل رہے ہیں، بہت خستہ حال ہیں اور والد جو تھے تمہاری جدائی میں اتنے رو ہیں کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرا کرتا لو اور حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی کہ بابا جان کی آنکھوں پر ڈالنا، ان کی آنکھوں کی روشنی آ جائے گی. تو بالکل یہ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اور گھر والوں سے کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو لوگ بولتے ہیں کیا ہو گیا، اب کہاں سے ہوگا. تو یہ جب گھر پہنچتے سارے معاملات سمجھاتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں. اور جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں پر وہ کرتا ڈالا جاتا ہے تو آپ کی بینائی واپس آ جاتی ہے. اور اس بنا پر پھر وہاں پر سے سارے کے سارے مل کر آپ حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے تمام بھائی وہاں پر آتے ہیں مصر میں. اور وہاں پر جب تک آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے. اور پھر وہاں پر یہ تمام معاملات جتنے بھائی تھے وہ سارے اپنے گناہ کو قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے یہ گناہ کیا تھا، سارے معاملات ہو جاتے ہیں. پھر مصر میں لوگ وہاں پر پھر خوشیاں آ جاتی ہیں. وہاں پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی ہدایت کی بنا پر. پھر وہاں پر معاملات چلتے رہتے ہیں. کچھ ٹائم کے بعد پھر جس طرح آپ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے پھر آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے بعد کون سے نبی ہے، انہوں نے کیا کیا، وہ نیکسٹ ویڈیو میں سمجھیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم. دعا میں رکھیے گا.